لائک جو ریمیڈیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور یا اس سارے سسٹم کو اگر ریفارمس کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ لیول پہ کیا سپورٹ سسٹم اویلیبل ہے ٹو دا ریٹرنیز اور ٹو دا وکٹمس؟ مائیگرنٹس کے لیے جو کرنٹ لیگل پروٹیکشن اور سپورٹ سسٹم پاکستان میں اویلیبل ہے تو اس میں فارموسٹ جو ایک فریم ورک یا انسٹیٹیوشن آپ کہہ لیں اوورسیز امپلائمنٹ کوآپریشن ہے. اوورسیز امپلائمنٹ کوآپریشن بیسیکلی امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کسی دوسرے کنٹری میں جا کے ایک جاب کس طرح آپ سیکیور کر سکتے ہیں, کس طرح اس پروسیس کو وہ انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے. تو دیٹس دیئر. اس کے علاوہ آپ کے ڈاکیومنٹ کی رجسٹریشن اور جو آپ کے جو آپ کا جو پرسنل انفارمیشن کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ OEC کے ساتھ ہوتی ہے. تو دیٹ کائنڈ آف سروز ایز اے ڈیٹا بیس اور دیٹ کائنڈ آف سرو ایز اے ڈیٹا فار دا گورنمنٹ فار پلاننگ اینڈ فار implementation purposes. اور سیکنڈلی آپ کے پاس ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. دس از اندر باڈی جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے ریکروٹمنٹ ایجنٹس کو. یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جو مائیگرنٹس کا جو پورٹ فولیو ہے نا اس کے اندر جو میجر چنک ہے وہ ہمارے لو پیڈ یا لیس پیڈ مائیگرنٹس جو مڈل ایسٹ میں جو انڈکٹیڈ ہے نا ان کی ہے. تو وہ بیسیکلی نارملی وہ ایجنٹس کے تھرو موو کرتے ہیں. تو یہ جو BEOE ہے یہ اس چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ اس ایجنٹ کی رجسٹریشن کہاں پہ ہے, اس کو وہ رجسٹریشن نمبر الاٹ کرتا ہے تاکہ اس کو ٹریک کیا جا سکے ان کیس آف اینی مس ہیپ یا ان کیس آف اینی انلیگیلٹی اس بندے کو یا اس ایجنٹ کو ہم ٹریک کر کے اس کو اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں. اور یہی ادارہ آپ کی امیگریشن کی جو کلیئرنس ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اس حوالے سے. اور اس کے اندر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے پروٹیکٹر کہتے ہیں اس کو, پروٹیکٹر جسے کہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی دیٹ ڈپارٹمنٹ یا دیٹ انسٹیٹیوشن از رسپانسبل فار گیونگ یو اورینٹیشن یا انفارمیشن ریگارڈنگ دا ہوسٹ کنٹری اور جو جاب ہے اس کے حوالے سے, جس میں پری ڈپارچر کاؤنسلنگ یا اورینٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ایئرپورٹس کے اوپر ہوتی ہے یا ایئرپورٹ سے پہلے جانے سے پہلے دے ارینج سچ سیشنز فار یو جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی جہاں پہ آپ جا رہے ہو وہاں پہ آپ نے اس طریقے سے رہنا ہے, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس مسئلے کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں. اور اس میں گورنمنٹ سائٹ پہ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز یا کمیونٹی ویلفیئر اسسٹنٹس کہتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ کو آن جاب اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا آن جو یہ بیسیکلی جو اٹیچیز ہوتے ہیں یہ ایمبیسیز اور کانسولیٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پلس آپ کو نا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان ٹائمس آف پرابلم کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, لیگلی اس چیز کو کس طرح آپ نے پٹ آن کرنا ہے اور فردر آپ اس کو کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. یہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ اٹیچیز آپ کو لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف انفارمیشن یا ان ٹرمز آف کہ آپ لیٹ سپوز اگر آپ کا پاسپورٹ میں غلطی آ جاتی ہے, کھو جاتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بیڈ ہیپن ہوتا ہے آپ کے جاب پہ, آپ ایمبیسی کو کانٹیکٹ کرتے ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی چینلز ہیں وہاں پہ سپورٹ سسٹم کی اویلیبلٹی کے حوالے سے, لیکن اس میں ایک اور نوٹیبل چیز جو گورنمنٹ لیول پہ دیر از اے ویلفیئر فنڈ. اگین پبلک سیکٹر میں چیزیں ہمیشہ اسکیئرس ہوتی ہیں, وہ کم ہوتی ہیں. جو ڈیمانڈ سائڈ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ پروپورشن وہ بھی ہے جہاں پہ ویلفیئر فنڈس ہوتے ہیں جو اس طرح کے مس ہیپس کو, اس طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ فنڈس یوز ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی چینلائز ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے تھرو. تو دیز آر سم آف دا ریمیڈیل پروسیجرز یا ریمیڈیل آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن یا پلیٹ فارمس جو سپورٹ کرتی ہیں مائیگرنٹس کو ان دا ہوسٹ کنٹری اور ٹریول کرنے میں اور ٹریول کرنے کے پروسیس کو مینیج کرنے میں ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں. رائٹ. اور جو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لائک a lot of international organizations they also provide support system on this. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. گورنمنٹ ایز یو نو جب ہم انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا بیسیکلی گورنمنٹ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہوتا ہے ٹو سپورٹ دی ہول کمیونٹی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس گیپ کو برج کرنے کے لیے نا UN ایجنسیز, INGOs اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنس اپنی سروسز دیتے ہیں. فارموسٹلی UN ایجنسیز بیسیکلی اس میں جو فارموسٹ رول پلے کرتی ہیں وہ ہے پالیسی کے لیول پہ کہ کنٹریز کو سگنیٹری کرتے ہیں ڈفرینٹ ایگریمنٹس پہ.
ڈفرینٹ SOPs پہ, گائیڈ لائنس پہ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ دس از دا ڈگنیفائڈ وے آف مینیجنگ مائگریشن, دس از دا ڈگنیفائڈ وے آف ٹریولنگ. تو وہ اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے بیس پہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار مائگریشن اس طرح ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سائڈ پہ جو گیپس ہیں اس میں فار موسٹ گیپ ہے ٹیکنیکل کیپیسٹی کی. جو UN ایجنسیز اور INGOs یا سول سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ تھیمیٹک ایریاز پہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے تھرو ریگولر ٹریننگس. اور ایک اور بہت ضروری جو اس کا پورشن ہے یا اس کا اسپیکٹ ہے وہ ہے اویئرنیس ریزنگ. تو گورنمنٹ آل الون اس کی وہ ریچ نہیں ہے کہ وہ سب تک پہنچے. تو یہ ایجنسیز جو ہیں, یہ جو سول سوسائٹی ایجنسیز ہے, یہ بیسیکلی اس گیپ کو برج کرتی ہیں تھرو کمیونٹی لیول اویئرنیس کے تھرو. اور اس میں وہ یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم, جس طرح اب کرنٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا یا کوئی اور ٹویٹر ہو گیا. ان پلیٹ فارمس کے تھرو کمیونٹی لیول پہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ریگولر مائگریشن پاتھ ویز کو یوٹیلائز کر کے آپ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے جا کے روزی روٹی یا ڈگنیفائڈ طریقے سے جا کے آپ اس طرح جاب کر سکتے ہیں. تو دس از اندر وے آف کنٹریبیوشن جو UN ایجنسیز یا سول سوسائٹی کی طرف سے آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مائگریشن ہے, اسپیسیفکلی مائگریشن کے اوپر رپورٹنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو اس میں بھی گورنمنٹ کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سول سوسائٹی ایجنسی کہ ہیومن رائٹ کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں. مائگریشن کا جو ڈیٹا ہوتا ہے گراؤنڈ لیول پہ, لوگ اگر کوئی اسیسمنٹ کرتے ہیں, کیلکولیشنس کرتے ہیں اپنی, تو وہ ڈیٹا گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو ریڈیفائن کرے, اپنے انفارم ڈیسیجنس لے سکے, جس سے مائگریشن کو ہم ویل مینیج کر لیں. ہم اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کہتے ہیں نا کہ ویل مینیج, سیف, آرڈرلی اینڈ ویل مینیج مائگریشن از دا ریمیڈی. تو وہ ضروری ہے کہ مائگریشن کو ہم سیفر بنائیں, اس کو ہم ویل مینیجڈ بنائیں اور آرڈرلی وہ ہو طریقے سے, ایک طریقہ کار سے اس کو ہو, تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ.